اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کی 15 تاریخ یعنی شب برات کا وظیفہ شیئر کروں گی اور فضیلت شیئر کروں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان کا مہینہ اپنے اندر رحمتیں لیے، اپنے اندر رحمتیں سمیٹے پورے جوش و خروش کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ اپنے اندر رحمتیں سمیٹے جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں فضیلت والی ایک رات ہے جسے ہم شب برات یعنی شعبان کی 15 تاریخ کہتے ہیں۔ شب برات بہت ہی برکتوں والی رات ہے، نجات کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اس رات آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ دولت مانگے ملے گی، رزق مانگے ملے گا، عزت مانگے ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ بخشش مانگے وہ بھی ملے گی، چاہے آپ کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہوں۔ اگر آپ اس رات سچے دل سے توبہ کریں گے تو آپ کو بخش دیا جائے گا۔ اس رات شرک کرنے والوں کو بھی بخش دیا جائے گا اگر وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں گے، توبہ استغفار کا ورد کریں گے تو اللہ ضرور آپ کو بخش دے گا، بشرط یہ کہ آپ نے یقین سے، قبولیت کے یقین سے اللہ سے دعا مانگنی ہے اور سچے دل سے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ شب برات کے آج میں آپ کے ساتھ جو نوافل شیئر کروں گی وہ آپ نے توجہ سے سننے ہیں، اور جس ترتیب سے بتاؤں گی اسی ترتیب سے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ بارگاہ الہی میں جب آپ کی دعائیں جائیں گی تو ضرور قبول ہوں گی۔ شب برات کی رات آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، لیکن 3 چیزیں ضرور مانگیں: بخشش، روزی، عافیت۔ یہ 3 چیزیں اللہ سے مانگنی ہیں آپ نے۔ یہ 3 چیزیں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہر کافر، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہر بادشاہ، حکمران کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہر غریب اور فقیر کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہر آخری لمحوں میں جانے والے کی ضرورت ہے، جس کی سانسوں کے تانے بانے ٹوٹ رہے ہوں۔ یہ 3 چیزیں ان سب کی بھی ضرورت ہے۔ اس رات آپ نے اللہ سے بخشش مانگنی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے۔ روزی مانگے، خیر و برکت والی روزی مانگے، عزت مانگے، ذلت سے چھٹکارا اللہ سے مانگے، غربت سے نجات مانگے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے دعائیں کریں، مصیبتوں پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اور نمبر 3 پہ اللہ سے دعائیں کریں کہ مولا ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، افطاریاں کروانے کی توفیق عطا فرما، سحری کروانے کی توفیق عطا فرما، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور مولا ہمیں ہمت عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ شب برات کی رات میں جو لوگ نوافل ادا کرتے ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں 100 رکعتیں ہیں، 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے، اور اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز با جماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کا ثواب کثیر یعنی بہت بڑی تعداد میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے، اور ہر بار کے دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے ادنی حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ باحوالہ غنیت الطالبین۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس رات میں نوافل ادا کرنے کی۔ اگر آپ 100 نوافل پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، 100 نوافل نہیں پڑھ سکتے تو آپ 20 پڑھ لیں، 40 پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر 100 نوافل جو بندہ ادا کر لیتا ہے اور جتنی مرتبہ وہ نفل پڑھتا رہتا ہے اللہ کریم کی نظر اس پر اتنی مرتبہ پڑتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے، اور ہر بار دیکھنے سے اس کی 70 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت والی یہ رات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس نماز یعنی صلاۃ الخیر کو آپ پورے مہینے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب برات سے اگر پہلے یا شب برات کی رات کو آپ اس عمل کو کریں گے تو یہ زیادہ فضیلت والا ہوگا، جن میں عبادت کرنا ہے اور شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ ان راتوں کا ذکر کتب ماہ رجب کے فضائل میں بیان ہوا ہے تاکہ نماز پڑھنے والوں کو عزت اور فضیلت کا ثواب حاصل ہو۔ اس شب میں قرآن شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں اور دیگر نوافل
نوافل کے علاوہ درج ذیل نوافل بھی پڑھیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو جو بندہ 8 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بھی بڑے زیادہ فضائل ہیں۔ یہ 8 رکعت نوافل جو ہیں یہ کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، کس طریقہ کار سے پڑھنے ہیں، اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات والی رات کو آپ نے 8 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 50 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعتیں جو ہیں وہ بھی ادا کرنی ہیں اسی ترتیب سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ 8 نوافل آپ نے 4 کر کے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر، 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع سجود چلے جانا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ 8 رکعت نوافل پڑھنے ہیں 4 کر کے۔ اس کے بعد پوری رات عبادت کرنے کے بعد صبح آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نوافلوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آپ کو نوافل بتائے ہیں یعنی 100 رکعت نوافل، اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو 100 رکعت نوافل پڑھ لیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی پابندی نہیں، آسانی سے، اطمینان سے، تحمل اور سکون سے جتنے آپ نوافل ادا کر سکے اتنے آپ نوافل پڑھیں۔ اور نوافل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو 8 رکعت نوافل بتائے ہیں ان نوافلوں کو آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے دعائیں کریں، بخشش کے لیے دعائیں کریں، رزق میں، عزت میں اضافہ کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، شب برات کی رات کے صدقے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ کی تقدیروں کو بدل دے گا۔ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ آپ نے اللہ سے دعائیں کر کر کے اپنی آخرت کو بھی بہتر کروانا ہے، اپنی دنیا کو بھی بہتر کروانا ہے کہ مولا دنیا میں بھی ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر، آخرت میں بھی ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر۔ اس کے علاوہ اس رات میں آپ نے زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، توبہ استغفار کا ورد کرنا ہے، سورۃ کوثر پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں۔ وہ کریم جب کرم پہ آتا ہے تو موجوں کی موجیں لٹ جاتی ہیں، بستیوں کی بستیاں بخشی جاتی ہیں، بے اولادوں کو اولادیں مل جاتی ہیں، بے سہاروں کو سہارا مل جاتا ہے، بے گھروں کو گھر مل جاتے ہیں، بے زروں کو زر مل جاتے ہیں، بے رزقوں کو رزق مل جاتا ہے، بے ہدایتوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ کریم جب موجوں پہ آتا ہے تو موجیں لگا ہی دیتا ہے۔ بس موجوں کی ایک رات آ رہی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، قدم قدم پہ اس کی رحمتیں بکھری ہوئی ہیں، انہیں سمیٹ لیں۔ 15 شعبان کی رات بارش کی رات ہے، رحمتوں کی بارش کی رات اور موسلادھار بارش کی رات، اور یہ والی رات ہر سال ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ پتہ نہیں آئندہ سال میں ہماری زندگیوں میں یہ رات آئے یا نہ آئے، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں، آپ سب سے گزارش ہے گناہوں کی توبہ کریں۔ قبر کی منزل بہت مشکل ہے، قبر کی منزل کو آسان بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، مولا ہماری قبر کو روشن کر، ٹھنڈا کر، کشادہ کر، جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا نہیں ان کو بخش دے۔ مولا جو لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں اپنے نبی کے صدقے، پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، سرور کونین تاجدار مدینہ سب کو بخش دے، سب کی بخشش فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس رات اللہ پاک اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی اس رات بخشش مانگنے والا تو بخشش مانگے میں اسے بخش دوں گا، ہے کوئی روزی مانگنے والا تو روزی مانگے میں اسے روزی دوں گا، ہے کوئی دولت مانگنے والا، ہے کوئی امیر بننے والا تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھے میں اسے عطا نہ کروں تو کہنا، ہے کوئی امن و سلامتی مانگنے والا، عافیت مانگنے والا تو مجھ سے عافیت مانگے، بخشش مانگے میں سب کچھ عطا کروں گا، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ۔ اللہ بندے سے کہتا ہے مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تجھے مالا مال نہ کر دوں تو کہنا، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال نہ کر دوں تو کہنا، آخرت میں جنت میں تمہارا مقام نہ بنا دوں تو کہنا، ایک بار توبہ کر کے تو دیکھ، میری طرف آ کے تو دیکھ۔ اگر انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بس انسان ناشکرا ہے، جب اللہ عطا کرتا ہے تو بس اللہ میں تیرا ہوں پھر بھول جاتا ہے۔
اگر اللہ ہمیں عطا کرتا ہے تو ہمیں بھی اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے، پنجگانہ نماز پڑھنی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنا چاہیے، اگر اسلام کی خاطر جان بھی دینی پڑے تو اپنی جانیں قربان کرنی چاہیے۔ یہ جانیں ایک دن ویسے بھی جانی ہے، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، تو ایسے مرے کہ موت کا مزہ آ جائے، دنیا آپ کا نام لے کہ فلاں بندہ بہت ہی نیک و صالح تھا، اس کی آخرت کو اللہ بہتر بنائے، کوئی آپ کا نام لے تو آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کرے اور آپ کے لیے دعائیں کرے، ایسا کوئی کام دنیا میں کر جائیں، نبی سے محبت ایسی کرے کہ لوگ آپ کا نام جو ہے وہ دنیا میں لیتے رہے، جب تک دنیا رہے آپ کا نام چلتا رہے، عاشق رسول بن جائیں، نبی کے عاشق بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، رضا الہی حاصل کر لے، قرب خدا حاصل کر لے، قرب رسول حاصل کر لے، اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا، اللہ آپ کو ہر ایک نعمت سے نوازے گا، آپ اللہ کی طرف بڑھ کے تو دیکھیں۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان اعمال پر، ان وظائف پر، اس رات کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق دے، ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق دے، وظائف کو کرنے کی توفیق دے، اور جن لوگوں کو ان کی ضرورت ہے ان تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔